بھائی صاحب اب معاملہ جو ہے ایک طرف تو عدالت میں ہے لیکن دوسری طرف بال جو ہے وہ اتحادیوں کے کورٹ میں کتنے آپ کنونسڈ ہیں؟ بلکہ میں انفارمیشن کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ اپوزیشن رہنماؤں سے میری ملاقات بھی ہوئی آف دا ریکارڈ، جو مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل تیار ہے اتحادی آج کل میں وہ اناؤنس کر دیں گے، آپ تصدیق کرتے ہیں اس کی؟ دیکھیں میں کوئی نالج کی بیس پہ تصدیق نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جو میں نے دیکھی ہیں بات چیت جب ہوئی ہے ان کے ساتھ تو وہ حکومت کے پرفارمنس ان کے رویے سے بہت نالاں ہیں اور میں نہیں سمجھتا حکومت کے ساتھ چلیں گے۔ تو اس لیے مجھے کم از کم امید ہے کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ اچھا، اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے انہوں نے ایک سرپرائز رکھا ہوا ہے ووٹنگ سے ایک دن پہلے، اس سرپرائز کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی بالکل تیار ہیں۔ سرپرائز سیاست میں ایسے ہوتے نہیں، یہ آئینی مسئلہ ہے۔ ہم نے 172 لوگ جس دن ووٹنگ کا ڈیٹ ہوگی 172 لوگ منیمم لے کے جانے ہیں۔ آپ کے اپنے لوگ کم نہ کر دیں وہ سرپرائز؟ نہیں، ہمارے انشاءاللہ کوئی شخص ایک بھی آدمی کم نہیں ہوگا۔ اچھا، مطلب ماضی قریب تو ہمیں یہی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے لوگ جی نہیں، انشاءاللہ کوئی کم نہیں ہوگا۔ اچھا، تو یہ سرپرائز ایسے کیا ہو کیا سکتا ہے؟ کچھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کچھ نوٹیفیکیشن وہ جاری کر دیں اور معاملہ نوٹیفیکیشن آئین پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ یہ حساب کی بات، حسابی جنگ ہوتی ہے، میں سرپرائز دے دوں گا، یہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کی بات ہوتی ہے کہ میں نے دیکھیں ایک کارڈ رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی بات ہے، گھبرانا نہیں۔ پورا ملک ڈوب گیا، وہ پی ایم صاحب کہتے رہے گھبرانا نہیں۔ اچھا، آپ کے ہم گھبرا گئے سارے۔ ٹھیک، چودھری پرویز الہی سے معاملات لاک ان ہو چکے ہیں آپ کے؟ نہیں دیکھیں، میں اتحادیوں کو ہم سب نے دعوت دی ہے، ان کو فیصلہ کر کے بتانا ہے۔ نہیں دعوت نہیں، کچھ بات چیت بھی ہونی تھی نا کچھ معاملات پہ۔ بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ آپ کے لیے کیا ایکسیپٹیبل ہے ایز اے سی ایم پنجاب؟ دیکھیں وہ بات کی بات ہے، جو اپوزیشن فیصلہ کرے گی۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس معاملے میں ہماری ذاتی فیصلے نہیں ہیں، جماعت کے فیصلے نہیں ہیں، جو اپوزیشن فیصلہ کرے۔ کیا نون لیگ نے اسٹیئرنگ کمیٹی کو یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں چودھری صاحبان کے ساتھ؟ جی بالکل، جو اسٹیئرنگ کمیٹی اپوزیشن کی فیصلہ کرے گی، جو لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، ہمیں قبول ہے۔ اچھا، چاہے وفاق میں ہو چاہے صوبے کے اندر ہو، یہ ہماری جو کوشش ہے پہلے دن سے، یہ اقتدار کی نہیں ہے، یہ کرسیوں کی نہیں ہے، یہ مفاد کی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ملک کے نظام کی درستگی کی ہے۔ ٹھیک، بھائی صاحب اگر تو اتحادی اسی کے ساتھ حکومت کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور کورٹ سے بھی ڈیسیجن کوئی ادروائز آ جاتا ہے، ابھی تو دیکھیں سب جوڈیس میٹر معاملہ ادھر ہے، پھر تو عدم اعتماد میں سے ہوا نکل جائے گی، کیا کریں گے؟ ہوا نکل جائے گی تو ملک بھی ہوا میں نکل جائے گی۔ جب ہمارے آئین میں سب سے واضح جو شک ہے وہ 63A ہے، یہ نئی شک ہے، 18ویں ترمیم میں ڈالی گئی تھی۔ آئین کی تشریح آپ کر سکتے ہیں، آئین کی نفی آپ فیصلوں میں نہیں کر سکتے، بڑا واضح ہے آئین اس معاملے میں۔ اور جب بھی آپ آئین کے اندر جاتے ہیں، عدالت جب جاتی ہے تو وہ ہمیشہ جسے کہتے ہیں انٹینٹ آف دا فریمرز، یعنی جنہوں نے آئین بنایا ہوتا ہے انہوں نے وہ شک کیا سوچ کر رکھی تھی، اس میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ کورٹ کی خوش قسمتی ہے کہ آج سارے وہ لوگ، وہ 30-32 لوگ جنہوں نے یہ شک بنائی تھی 18ویں ترمیم میں، میرا خیال ہے وہ سب کے سب زندہ ہیں۔ ان کو بلا کر پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے ذہن میں کیا تھا جب آپ نے یہ شک رکھی ہے۔ چلیں اب تو کورٹ اس کی تشریح کر دے گی نا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تشریح والا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا واضح بات ہے۔ بھائی صاحب لیکن دیکھیں ہارس ٹریڈنگ جو ہے نا وہ لالچ دے کی جاتی ہے، لالچ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، ٹکٹ کی لالچ بھی ہے، وہ کیسے ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں نہیں آتی؟ نہیں دیکھیں، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے جب آپ اپوزیشن سے لوگ لے کر حکومت میں جاتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ یہ ہے۔ اگر کوئی حکومت سے لوگ توڑ کے اپنے پاس لانا وہ بھی ہارس ٹریڈنگ ہے؟ نہیں، میں توڑا، ہم نے تو کسی کو توڑا نہیں ہے، یہ لوگ خود آئے ہیں، ان سے ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی، ان کے ضمیر خود جاگ گئے۔ جی ضمیر خود جاگ گئے؟ نہیں، ضمیر بھی جاگے ہیں، عقل بھی جاگ پڑتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے انسان کی عقل جاگتی ہے، ان کو نظر آ رہا ہے آج کا نہیں، میں آپ سے 6 مہینے پہلے کی بات، 8 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں اس وقت بھی کہا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ بھی چل سکتے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے بوجھ کے ساتھ ہم سیاست کریں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری سیاست ختم ہے۔ اس نے عوام کو کچھ تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دی، عوام تنگ ہیں، عوام ان کا غصہ ہم پہ نکالیں گے۔
اچھا زیادہ ہماری سیاسی رائے فرق ہے. اچھا بھائی صاحب زیادہ ضمیر شہباز شریف صاحب کی وجہ سے جاگے یا زرداری صاحب کی وجہ سے؟ کچھ تو امپریس کیا ہوگا ان دونوں. نہیں, ضمیر کسی شخص کی وجہ سے نہیں جاگتے, ضمیر اپنے ہر آدمی اپنے بات کو دیکھتا ہے. اچھا, اور یہ سارے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. سیاستدان جو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں ایک دباؤ ہوتا ہے اس پہ, نہ اس پہ شہباز شریف صاحب کا دباؤ ہے, نہ زرداری صاحب کا دباؤ ہے, نہ کسی اور, اس پہ عوام کا دباؤ ہوتا ہے. اچھا, وہ سیاستدان ہماری جو پوری جو گورننس کا سیٹ اپ ہوتا ہے, یہ جو آئین ہے, اس کے اندر صرف ایک شخص ہوتا ہے جو عوام کے پاس جاتا ہے, اس کا نام سیاستدان. ٹھیک. اچھا ایک بڑا بنیادی اور اہم سوال یہ ہے بھائی صاحب کہ جتنی بھی اپوزیشن کی لیڈرشپ سے ہماری ملاقاتیں ہوئی, ایک بڑا میجر اختلاف آپ کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ اسمبلیوں نے مدت پوری کرنی ہوگی, کاف لیگ بھی یہی سمجھتی ہے. آپ لوگ ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں دے پا رہے کہ کیا یہ اسمبلیاں چلیں گی, یا جیسے ہی عمران خان صاحب اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے وہ چلے جائیں گے, 2 مہینے کے لیے شہباز شریف صاحب آئیں گے اینڈ دیٹس اٹ. جی یہ اپوزیشن, اس میں گفتگو کچھ ہوئی ہے, مشاورت ہوئی ہے, اس کا کوئی حتمی فیصلہ اگر ہوا ہے تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن جو بات بھی اپوزیشن فیصلہ کرے گی اس کو کوئی منطق ہوگی, کوئی سوچ اس کے پیچھے ہوگی, کوئی مقصد ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ مدت پوری کرنا ضروری ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. مجھے ذاتی طور پہ مدت پوری کرنے کا مقصد سمجھ نہیں آتا, کیونکہ آج ملک کی ضرورت ہے, کہ میری ضرورت ہو یا نہ ہو سکتا ہے مجھے اقتدار پسند ہو, کہ آپ عوام کے پاس جائیں, ایک نیا مینڈیٹ لیں اور وہاں سے ملک کی بہتری کا راستہ شروع ہوگا. شہباز شریف صاحب کا جو آئیڈیا ہے, کل انہوں نے ہمارے انٹرویو میں بھی کہا کہ جی وسیع البنیاد حکومت ایک بننی چاہیے, جی آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ دیکھیں بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آج جو مشکلات ہیں اس میں یہ الیکشن کی بات کر رہا ہوں. الیکشن سے پہلے وسیع البنیاد ویسے ہی ہے, ساری اپوزیشن جماعتیں شامل ہیں, لیکن الیکشن کے بعد اگر آپ اکثریت بھی حاصل کر لیں, آپ کو ایک براڈ بیس کنسنسس کریٹ کرنا پڑے گا. وسیع البنیاد حکومت کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی کے وزیر لے لو اور حکومت بنا دو, نہیں. آپ بیٹھیں, ساری جو سیاسی جماعتیں بیٹھیں, ایک ایجنڈا بنا لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ملک میں. ہمارے مشکلات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جب تک یہ کنسنسس نہیں ہوگا, سپورٹ نہیں ہوگی, آپ کو حکومت چلانے میں مشکل ہوگی. تو یہ آپ کی اب رسپانسبلٹی ہے, جو بھی جماعت زیادہ ووٹیں لیتی ہے, اکثریت لیتی ہے, کہ سب کو ساتھ لے کر چلے, ایجنڈا ڈیولپ کر لے, تاکہ کل آپ کو چلنے میں مشکل نہ ہو. ٹھیک. ابھی تک معاملہ نیوٹرل ہی چل رہا ہے, جو شہباز شریف صاحب نے ہمیں بتایا کہ کوئی شکایت نہیں آئی ہے, کوئی ٹیلی فون کال نہیں آئی ہے, کوئی دباؤ نہیں آیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کی بڑی کامیابی ہے کہ جو اس نے مقصد دے کر آئی تھی کہ نظام آئین کے مطابق چلے, تو آج کم از کم ملک کا نظام آئین کے مطابق چل رہا ہے. لیکن یہ عدم اعتماد تک یہ سلسلہ آپ اسی طرح چلتا نہیں, ہم چاہتے ہیں عدم اعتماد کے بعد بھی چلتا رہے تو بہت اچھی بات نہیں, لیکن وہاں تک چلتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی اگر ابھی تک نہیں ہوا تو ہمیں امید ہے کہ اس طرح ہی چلے گا, کیونکہ اگر دباؤ آیا تو یہ عوام کی پھر رائے کی نفی ہوگی. آج عوام کا دباؤ ہے جس نے اپوزیشن کو بھی مجبور کیا ہے, حکومت بھی مجبور ہے, اور بیساکھیاں بھی مجبور ہیں. اچھا یہ بھائی صاحب اب آگے آبویسلی جو سچویشن بنتی دکھ رہی ہے ہمیں, اگر خدا نخواستہ عدم استحکام کی طرف, انارکی کی طرف معاملہ جاتا ہے, اور ثالثی آپ میں اور اپوزیشن میں اگر کوئی کروانے کی, اور ثالثی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی لوگ ہیں جو کرا سکتے ہیں, آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ جی بس ارلی الیکشنز ہو جائیں 3-4 مہینوں میں اور عدم اعتماد ہم واپس لے لیں؟ دیکھیں انارکی کیوں ہوگی ملک میں, لاکھوں لوگ آپ لے کے آ رہے ہیں, لاکھوں وہ لے کے آ رہے ہیں. ہم ہماری لانگ مارچ ہے, ہم آئیں گے یہاں پر بات چیت کریں گے اور گھر چلے جائیں گے. انہوں نے جلسہ کرنا ہے, عوام کو لے کر آئیں, بات چیت کریں, گھر چلے جائیں, اپنا سرپرائز بھی دے دیں, سرپرائز کا وعدہ بھی آپ کو ہے, سرپرائز بھی مل جائے گا, گھر چلے جائیں. فیصلہ تو ایوان کے اندر ہونا ہے. 172 لوگ لے کر اگر ایم این ایز لے کر اپوزیشن آ گئی تو حکومت ختم ہو جائے گی. اچھا 25 کو یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں, اسپیکر صاحب کے اجلاس بلائیں اور کچھ فاتح وغیرہ وہ ایک ایم این اے کی وہ کر کے, اور وہ اپنی پوری کوشش کریں گے. ہمارے اسپیکر کو نہ آئین کی پرواہ ہے, نہ قانون کی پرواہ ہے, نہ پارلیمان کی پرواہ ہے. وہ تو نوکری کر رہے ہیں عمران خان کی, تو وہ ہر کوشش کریں گے کہ 2 دن فالتو مل جائیں. تو وہ آئیں گے. نہیں لیکن آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اس دن پھر؟ دیکھیں اگر وہ اس کو ایڈجرن کرتے ہیں, یہ پارلیمانی روایت رہی ہے, لیکن یہاں پر ایک
آئینی مسئلہ بھی آ گیا ہے، آئینی اور قانونی مسئلہ بھی آ گیا ہے کہ آپ نے عدم اعتماد لینا ہے پہلے دن جو بزنس کا دن ہو. ٹھیک، ایڈجرن کر دیتے ہیں. اگر وہ اس کو جو پارلیمان کی روایات ہیں اس کے مطابق نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک، جو ایم این اے فوت ہو گئے ہیں ان کو عزت دینا بھی ہمارا بھی کام ہے، جس پارٹی کے بھی ہوں. اگر اسے لمبا کرتے ہیں تو پھر بدنیتی ہے.